تو یہ لازمن ہے کہ اگلے 3-4 ماہ جس طرح سوچا گیا ہے یا بات کی گئی اس طرح ہی چلتا رہے سلسلہ، یا کہیں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے کسی وجہ سے؟ دیکھیں ابھی سر دست تو ایسا ریزسٹنس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تھوڑی بہت چیزیں ہو سکتا ہے کریکشن میں جائیں اور وہ شاید سپریم کورٹ کے لیول سے چلی جائیں. جیسے کہ ابھی ایک کریکشن جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ ہے. ریویو میں جائے گا سر یہ بھی؟ جائے گا ریویو، لیکن مشکل ہے. لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، وہ بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا. مشکل ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. بڑی ان کے لارجر بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ میرا خیال اس میں بڑی جو ہے نا ایک اس حوالے سے ایک بڑی اس کی پوزیشن ہوتی ہے کہ 4-1 سے ہوا ہے. چل اچھی بات ہے، آپ مان رہے ہیں سر، امیر صاحب آپ مان رہے ہیں، میں نے کہا اچھی بات ہے آپ مان رہے ہیں عدلیہ آزادانہ کام کر رہی ہے. نہیں دیکھیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہوتے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہوتا ہے نا پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت، آپ کیس ٹو کیس چیزیں چل رہی ہیں. ایک تھرو آؤٹ ایک ہی چیز جو ہے نا وہ نہیں چل رہی ہوتی، کیس ٹو کیس ہوتا ہے. لیکن کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جو عدلیہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہو جاتے ہیں. ان ٹیسٹ کیس آپ دیکھیں فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے یہ تو عدلیہ کے لیے بھی ایک پرابلم ہے کہ ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان کو سائیڈ لائن کر کے دوسرے کیس سارے کیس جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں جہاں پہ اپیل بھی نہ ہو سکے. تو لہٰذا یہ تو ایک عدلیہ کی اپنی اتھارٹی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ سوالیہ نشان تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ایک چیز نہیں ہو جاتی. بہت سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی مرضی نہیں کر پاتی، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتی. تو سچویشن جو ہے وہ بعض دفعہ آپ کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، آپ کا عمل ہوتا ہے، پھر حالات جو ہے وہ اس پہ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا منوان ساری چیزیں ایک جیسی ہونا مشکل نہیں ہوتا اور آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ بھی کسی اوپر نہیں دے سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو ہے سپریم کورٹ سے اگر اسی طرح کے جو کریکشن کرنے والی بات ہے اس طرح کے کچھ اور فیصلے بھی اگر آ جاتے ہیں تو اچھا ہے پاکستان کے لیے. کم از کم پاکستان کے عوام کا ریاست پہ اعتماد تو بحال ہونا شروع ہو جائے. ہم تو اس چیز کی بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ ریاست کے اوپر شہریوں کا اعتماد متزلزل ہوا ہے. خاص طور پہ یہ دیکھیں نا وہ نگران حکومت فیصلہ کر رہی ہے جو خود غیر آئینی ہوئی ہے، جو اپنی مدت سے کراس کر چکی ہے. ابھی تو اس کی پوزیشن واضح نہیں ہے لیکن وہ میاں صاحب کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ لے رہی ہے کہ سزا معطل کر رہی ہے. لہذا بہت سے ابہام ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے آگے سوالیہ نشان ہیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کچھ جس طرح کی ہو رہی ہیں. سر وہ وضاحتیں تو سنی نا آپ نے سر، وہ آپ بھی ظاہر ہے آپ ہمارے اور آپ کے قبیلے سے ہی ہیں. عامر میر صاحب نگراں وزیر اطلاعات پنجاب، ان کی وضاحتیں سنی آپ نے اس پہ کہ جی یہ ظاہر ہے میاں صاحب کا حق بنتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے ایسا، کیا ہو گیا اگر ہو گیا تو؟ دیکھیں ایک یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ بھئی اگر ایک بندہ جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری سے ہے تو وہ جو کر رہا ہے اس کو ہم درست مان لیں اور اس کے آگے جو ہے ہم کہیں گے ہاں جی انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. جو چیز انہوں نے اچھی کی ہے اس کا اچھا کہیں گے، جو اچھی نہیں ہے وہ نہیں ہے. لیکن ایک بندے نے یہ چیز قبول کی ہے نا کہ آئین سے ماورا اس کی حکومت چل رہی ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے، اس کا مطلب اس کو بہت بڑی اتھارٹی کی جو ہے وہ آشیرواد حاصل ہے کہ نہ سپریم کورٹ کا حکم مانا گیا، نہ جو ہے کہ وہ آئین کی جو ہے وہ بات ہے اس کو مانا گیا. اس کے باوجود ایک بندہ پاور میں ہے تو بس چل رہا ہے. تو جب طاقت جو ہے وہ طاقت کی زبان میں بات کرتی ہے تو پھر اس کے آگے نہ آئین ہوتا ہے نہ کوئی قانون سپریم کورٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ طاقت کی زبان جو ہوتی ہے وہ طاقت کی ہوتی ہے، تبھی تو طاقت کی زبان چل رہی ہے.